بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ سب امن ہے؟ موسم انجوائے کر رہے ہیں؟ معمولات دنیا بخوبی سر انجام دے رہے ہیں؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو خوشیوں سے نوازے، عزتوں سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ دوستو، آج میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جن کا اصل نام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مسلمانوں کے فقی امام ہیں، بلکہ انہیں سید الائمہ کہا جاتا ہے۔ ان کا بڑا ایمان افروز واقعہ جو سیدھا دل پہ دستک دیتا ہے اور ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، وہ میں نے سنا، وہ پیش خدمت ہے۔ لکھا ہوا تھا کہ ایک دفعہ نا کوفہ میں لوٹ مار کی چند بکریاں آ گئیں، اور اس جگہ پہ آ گئیں جہاں اہل کوفہ کے جو ریوڑ بھی چرا کرتے تھے، ان میں آ کے گھل مل گئی، شامل ہو گئیں۔ پھر جب ان کو الگ کیا گیا، وہ چوری کی جو لوٹ مار کی بکریاں تھیں، ان کو الگ کیا گیا، اہل کوفہ جو متقی تھے، پرہیزگار جو لوگ تھے، جو اس بات کو برا سمجھتے تھے کہ چوری کا مال ہمارے مال میں شامل نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے جب ان بکریوں کو، لوٹ مار کی بکریوں کو الگ کرنے کی کوشش کی، تو وہ چونکہ ریوڑ کے ریوڑ تھے، بڑی 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 بکریاں تھیں، کافی تعداد میں تھیں، اور وہ جو چوری والی تھی وہ تقریباً 5-6 تھیں، اور ان کے ریوڑ تھے، بہت بھاری تعداد میں تھیں۔ تو چونکہ وقت لگنا تھا، کافی کوشش ہونی تھی، کافی سٹرگل کرنے کے بعد ان بکریوں کی چھان بین کر کے ان کو باہر نکالنا تھا، اور کلر بھی ایک طرح کے تھے، تو کوشش کی گئی، ان کو نکالا گیا۔ تقریباً 5 تو نکل آئیں، 6 تھی تو 5 نکل آئیں، ایک رہ گئی، یہ 7 تھی بکریاں جو لوٹ مار کی تھیں، تو 6 نکل آئیں، ایک غائب ہوگی، ایک کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کافی کوشش کی، کافی کاوش کے مرحلے سے گزرے کہ اس بکری کا بھی تعین کر کے انہیں اسے سائڈ پہ کر دیا جائے کہ وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مالکوں تک پہنچا دیا جائے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اس جو بکری کی کافی کوشش کی گئی، سٹرگل کی گئی، وہ بکری نہیں ملی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ تک بات پہنچی، آپ نے استفسار کیا، پوچھا کہ اس بکری کا کیا بنا، اسے الگ کیا، وہ الگ ہوئی، وہ ملی یا نہیں ملی کیا؟ تو انہیں بتایا گیا کہ وہ جی بکری ابھی تک نا نہیں ملی۔ تو آپ نے اسی وقت انہیں پاؤں پہ کھڑے ہو کے آپ نے عہد کر لیا، آپ نے کہا کہ آپ نے پوچھا ان سے کہ ایک بکری کی طبعی جو عمر ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ کسی نے کہا 5 سال، کسی نے کہا 7 سال، کسی نے کہا 6 سال، مختلف جو ہے نا عمریں بتائی گئی اس کے متعلق کہ اتنی عمریں بکری عموماً پاتی ہیں۔ تو جب ایک آدمی نے کہا 7 سال، تو آپ نے کہا کہ چلیں میں اب 7 سال تک جو ہے نا انشاءاللہ العزیز بکری کا گوشت کوفہ میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ آپ کا یہ تقوی تھا، آپ کی یہ پرہیزگاری تھی، آپ کی یہ پارسائی تھی کہ آپ نے جو ہے نا اپنے اندر ایسا لقمہ نہیں لے جانا چاہتے تھے جو دوسرے کی ملکیت سے متعلقہ ہو، آپ وہ نہیں کھانا چاہتے تھے۔ آپ چونکہ قصب حلال کے جو ہے نا دل دادا تھے، اور قصب حلال کے خواہش مند تھے، حلال کمائی، حلال لقمہ آپ کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، تو تقوی کا یہ عالم، حالانکہ آپ نے تو قصاب سے پیسوں سے خرید کے، اگر وہی بکری ذبح ہو جاتی، مذبح خانہ جاتی، ذبح ہو جاتی، پھر قصاب کے پھٹے کی زینت بنتی، پھر گاہک آتے پیسوں سے خریدتے، ان کے لیے تو جائز تھا، جو پیسے دے کے خرید رہا ہے نا، عوام الناس پیسے دے کے خرید رہے، ان کے لیے تو جائز تھا، حلال تھا۔ لیکن جو ہے نا تقوی کا یہ عالم دیکھیں، پرہیزگاری دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے کہا کہ لا علمی میں میرے اندر ایسا لقمہ کیوں جائے جو مشکوک ہو،
ایسا لقمہ کیوں جائے جو کسی کی ملکیت ہو؟ تو آپ نے کہا کہ لا علمی میں بھی، نادانستگی میں بھی میرے اندر ایسا لقمہ نہیں جانا چاہیے۔ تو آپ نے کہا کہ میں 7 سال تک اگرچہ مجھے اپنے پیسوں سے خرید کے کھانا پڑے، کہا کہ جب تک اس کے مالک کا تعین ہو جائے، اس کی رضا نہ مل جائے، اس کا یہ قول نہ آ جائے کہ میں نے تصدق کر دی مسلمانوں پہ، یا میں نے معاف کر دیا، یا کوئی خیرات کر دی، کہا کہ میں اس وقت تک اگرچہ مجھے پیسوں سے خرید کے کھانا پڑا، کہا ہرگز میں اس طرح کا مشکوک لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ یہ آپ کا جو ہے نا ایک جسے کہتے ہیں پرہیزگاری، تقوی، کتنی احتیاط۔ تو ہمارے سروں کے اوپر ان کے تاج ہے، ہمارے سروں کے اوپر ان کی علمیت کا، ان کی جو ہے نا جسے کہتے ہیں پرہیزگاری کا تاج ہے، سایہ ہے۔ ان کی شبانہ روز زندگیاں کتابوں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ ان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ ہمارے سامنے ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، اسلاف ہیں، ہمارے صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں۔ اگر ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو محفوظ ہے، ہماری نظروں سے گزرتا ہے، تو پھر بھی ہم انہیں مشعل راہ نہیں بناتے، تو پھر کتنی بہت بڑی بدنصیبی نے۔ اگر آج انہی سنہری اصولوں پہ عمل کر لیا جائے تو یہی زمین جنت کا نظارہ پیش کرے گی۔ انسان معاشرے میں اپنی خود کی عبادت سے نہیں، معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ بات پکی ہے دوستو۔ انسان میل جول سے، جو معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ معاشرے میں، اس سے، اپنے اخلاص سے، ان اوصاف حمیدہ جو ان سے پہچانا جاتا ہے۔ عبادات سے قربت الہی تو حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن حقوق اللہ کی پاسداری کے ساتھ اگر حقوق العباد کا بھی پاسداری کا عنصر ہماری عبادت میں شامل ہو جائے تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کو یہ ہماری ادا بہت زیادہ پسند آئے گی۔ ہم حقوق اللہ کے ادا کرنے کے بعد اگر اس ظلم میں مبتلا ہے کہ ہماری بخشش کی کسوٹی صرف حقوق اللہ ہے، تو یہ ہماری غلط سوچ ہے، ناقص سوچ ہے۔ کامیابی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم اسی طرح ہی حقوق العباد کا تعین نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حقوق العباد کے جو ہیں لوازمات، اس کو بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی ناصر۔ السلام علیکم۔